بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے۔ قصاص کے شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ دین میں مساوی ہونا چاہیے وہ بندہ جس کو قتل کیا جا رہا ہے مقتول کے بدلے میں۔ تو اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی ذمی نے مسلمان کو قتل کیا تو یقیناً ذمی کو قتل کیا جائے گا، مساوات تو نہیں ہے لیکن مارنے والا ادنا ہے قتل ہونے والے سے۔ خوب جب ذمی کو قتل کیا جائے گا مسلمان کے بدلے میں تو اور کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ذمی کا جتنی بھی پراپرٹی مال ہے وہ بھی سب کو مسلمان کے اولیاء کو دیا جائے گا، حتیٰ کہ ذمی کے جو چھوٹے بچے ہیں غیر مکلف ہیں وہ بھی مسلمان کے اولیاء کو دیے جائیں گے تاکہ ان کو وہ اپنا جو ہے کیا ہے غلام اور کنیز بنا سکیں۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ بھائی بچوں نے کیا غلطی کی، جبکہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اگر ایک نے جرم کیا ہے تو اس جرم کا مستحق کی سزا بھی وہی مجرم ہوگا، تو اب وہ ان کے باپ نے جرم کیا، اب یہ بچے کیوں قید ہوں؟ تو بہرحال اس میں جو ہے کیا ہے پھر کچھ بحث وغیرہ ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب اگر کافر نے اپنے جیسے کو قتل کیا تو کہتے ہیں کافر کو قتل کیا جائے گا کیونکہ مساوات ہے، لیکن قاتل بڑا چالاک نکلا، اس نے قتل کیا اور فوراً مسلمان ہو گیا، تو اب تو مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں پر یہ قتل سے بچ جائے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ولد زنا کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا حکم ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کہتے ہیں ولد زنا کو دیکھیں گے کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے، عقل مند بھی ہو اور اسلام کا اظہار بھی کرے تو یہ مسلمان ہے، اور اس کو اگر حلال زادہ بھی قتل کرے تو اس حلال زادے کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور بعد پھر بزرگان کہیں یا کچھ علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ولد زنا مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ نتیجے میں اگر اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا وہ تو پھر حرام زادہ قتل ہوگا، لیکن اگر حرام زادے کو کوئی مسلمان حلال زادہ قتل کرتا ہے تو وہ اس حرام زادے کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب کہ قتل الذمی، ذمی کو قتل کیا جائے گا بالمسلم، مسلمان کے بدلے میں، یعنی قتل کرنے والا ذمی تھا، مقتول مسلمان تھا، وَيُدْفَعَ مَالُهُ، اور اس ذمی کا مال دیا جائے گا۔ کون سا مال؟ الموجود علی ملکہ، وہ مال جو موجود تھا اس ذمی کی ملکیت میں قتل کے وقت، مال متجدد، قتل کے بعد والا نہیں، جو قتل کے وقت اس کی ملکیت تھی۔ وَوَلَدُهُ الصِّغَارُ، یہ ولدہ بھی عطف مال پر، اور اس سے ذمی کے جو چھوٹے بچے ہیں غیر مکلف ہیں وہ بھی حوالے کیے جائیں گے، کس کے؟ اولیاء المسلم، مسلم کے جو کیا ہے جناب اولیاء کی طرف، اگر چند اولیاء ہیں نہیں تو ایک علی وجہ الملک، یعنی یہ بچے ایسے عام نوکر کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ یہ بچے بھی اس مسلمان کی ملکیت ہو جائیں گے۔ علی قول شیخ المفید و جماعت، یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے، شیخ مفید اور ایک جماعت کا نظریہ ہے۔ وَرُبَّمَا نُسِبَ لِلشیخ ایضاً، اور کہتے ہیں چہ بسا اس قول کی شیخ توسی کی طرف بھی نسبت دی گئی، یعنی جیسے شیخ مفید اور جماعت اس نظریے کے قائل ہیں، کہا گیا ہے کہ شیخ توسی بھی قائل ہیں۔ وَلَكِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الشَّرْحِ، لیکن مصنف یعنی شہید اول نے شرح ارشاد میں فرمایا اِنَّهُ لم یجدہ فی کتبہ، انہو یعنی بتحقیق کہ مصنف نے کیا کہا کہ لم یجدہ فی کتبہ، مصنف صاحب کو یہ نظریہ شیخ توسی کے کتابوں میں نہیں ملا کہ اولاد بھی اولیاء مسلم کے حوالے کی جائے گی۔ وَرُبَّمَا نُسِبَ الْحُكْمُ إِلَى الْقَوْلِ،
اور کہتے ہیں کہ بعض لوگ یا خود شہید اول نے بھی یہاں پر نسبت دی ہے اس حکم کی اعلی قول کی طرف، لعدم ظہور دلالت علیہ، اس لیے کہ ذمی کے اولاد کو اولیاء مسلم کے حوالے کیا جائے، اس پر کوئی دلالت بے معنی دلیل ظاہر نہیں ہوئی، کوئی دلیل نہیں ملی۔ فإنه روایت زریس، فإن روایت زریس، بتحقیق کہ زریس کی روایت، التی ہی مستند الحکم، جس کو اس حکم کا دلیل بنایا گیا ہے، خالیۃ عن حکم اولاد ذمی، وہ ذمی کے مال کا تو کہتی ہے لیکن اس میں ذمی کے اولاد کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ خوب، تو نتیجے میں یہ حدیث تو دلیل نہیں بنی، وَأَصَالَتَ حُرِّيَتِهِمْ، اور اصل یہ ہے کہ یہ بچے ذمی کے آزاد ہیں، کیوں؟ لِإِنْعِقَادِهِمْ، اس لیے کہ یہ بچے منعقد ہوئے جب وجود میں علیہ، تو حریت پر وجود میں آئے تھے، تو اب یہ رق نہیں بنیں گے۔ وعموم، اور قرآن مجید کی یہ آیت بھی عام ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ٹھیک ہے جناب، کوئی نفس کسی دوسری نفس کا جو ہے کیا ہے بوجھ نہیں اٹھاتی، ینفی ہے، یہ عموم اور یہ سب دلیل ذریس والی خبر یا ذریس والی خبر اور اصالت حریت، یہ سب کے سب نفی کرتے ہیں کس کی؟ کہ بھائی ذمی کی اولاد اولیاء کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ ومن ثم انہی وجوہ کی وجہ سے ردہ ابن ادریس و جماعت، ردہ یعنی اولاد کو حوالے کرنے کو ٹھکرایا ہے ابن ادریس نے اور ایک جماعت نے۔ قول، اور وہ قول جو کہتا ہے کہ بچے حوالے کیے جائیں گے، وجہ یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ بِأَنَّ الطِّفْلَ، بتحقیق بچہ، یتبع اباہ، وہ اپنے باپ کا تابع ہوتا ہے، فَإِذَا ثَبَتَ لَهُ الْإِسْتِرْقَاقُ، جب وہ باپ کے لیے استرقاق یعنی رق ہونا ثابت ہو جائے تو شارکہ، شارکہ کا فاعل کون ہے؟ بچہ، ہو کی مل جائے گی باپ کی طرف، بچہ بھی باپ کے ساتھ شریک ہوگا فی ہے استرقاق میں۔ وَبِأَنَّ الْمُقْتَضِي لِحَقْنِ الدَّمِ، دم ہی، اور بتحقیق وہ چیز جو تقاضا کرتے کہ بچے کا خون جو ہے کیا ہے محفوظ ہو یا اس ذمی کا خون محفوظ ہو، وہ احترام مال ہی و ولد ہی، اور اس کے جو ہے کہ مال کا بھی احترام کیا جائے، اس کے بچوں کا بھی احترام کیا جائے، ہوا وہ کون سی مقتضی ہے؟ التزام ہو بذمت، وہ یہ کہ ذمی پابند ہو شرائط ذمہ کا، وقد خرق کہا بالقتل، اور اس ذمی نے اس ذمہ کو چیر پھاڑ دیا مسلمان کو قتل کر کے، فیجری علیہ، تو پھر جاری ہوں گے اس ذمی پر جو تھا ذمی، اب ذمی نہیں ہے، احکام اہل الحرب، کافر حربی والے احکام جاری ہوں گے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی غلام بن جائے گی۔ وفی ہے، کہتے ہیں یہ جو آپ نے توجیہ کی ہے کہ بھائی بچہ اپنے باپ کا تابع ہوتا ہے، یہ ان ذالک یوجب اشتراک المسلمین فیہم، اگر یہ فرض کریں کہ یہ اب ذمی نہیں رہا، حربی ہو گیا، اس کے بچے مسلمانوں کے ہوں گے، تو پھر ولی مقتول کے کیوں؟ پھر تو تمام مسلمان شریک ہوں گے اس ذمی کی اولاد میں، لأنہم فیئن، لأنہم یعنی اس لیے کہ یہ اولاد ذمی فیئن یعنی ایک ایسی چیز ہے جو عموم مسلمین کے لیے ہے، او اختصاص الامام بہم، یا امام علیہ السلام مخصوص ہے ان بچوں کے ساتھ، لا اختصاص اولیاء المقتول، مقتول کے ولی ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ والاجود، یہ شہید ثانی اپنا نظریہ بتاتے ہیں، بہت اچھا نظریہ یہ ہے، الاقتصار، اکتفا کیا جائے، علی متفق علیہ الاصحاب، اس بات پر جس پر ہمارے علماء متفق ہیں، ووردت بہ نصوص، اور جس کے بارے میں نصوص بھی وارد ہوئی ہیں۔ بھائی وہ کیا چیز ہے؟ اب متفق ماں کو واضح کرنے کے لیے من ہوتی ہے، من جواز قتل ہی، کہ جائز ہے اس ذمی کو قتل کیا جائے، والعفو، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو معاف کیا جائے، والاسترقاق لہ، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو رق اور غلام بنایا جائے، واخذ مال ہی، اور اس کا مال لیا جائے، باقی اس کے اولاد کے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے۔ وللولی، اور مقتول ہے استرقاقہ، کہ وہ اس ذمی کو جو ہے کہ اپنا رق بنا لے،
इल्ला अन युस्लिम क़ब्लहु, मगर ये कि ज़िम्मी भी चालाकी करे और ये मुसलमान हो जाए इस्तिरकाक से पहले। फल कत्लो ला गैर, तो हम ज़िम्मी को कहेंगे तूने रकीयत से तो खुद को बचाया, लेकिन अब कत्ल होगा ला गैर, और कुछ नहीं, क्योंकि मुसलमान के बदले में मुसलमान कत्ल होगा। ले इम्तना इस्तिरकाक मुस्लिम इब्तिदान, इसलिए कि इब्तिदा में किसी मुसलमान को आप रिक नहीं बना सकते। अलबत्ता रिक बनाते वक्त अगर वो काफिर था, रिक बनने के बाद वो मुसलमान हो जाए तो फिर भी रिक बाकी रह सकता है। वह अख्ज़ु माल ही बाकिन अला तकदीरैन, अब फरमाते हैं कि इस कातिल जिम्मी जो कि बाद में मुसलमान हो गया, इसका माल तो लिया जाएगा दोनों सूरतों में, चाहे इस्लाम कबूल करे चाहे कबूल न करे। वलो कतल काफिरो मिसलहु, अगर काफिर अपने जैसे काफिर को कत्ल करे, सुम्मा अस्लमल कातिलो, फिर वो कातिल जो है मुसलमान हो जाए, फदियत अलैह, तो उस पर उस काफिर की दियत होगी, ला गैर, यानी किसास नहीं होगा। इनकान अल मकतूल जिम्मियन, अलबत्ता दियत भी उस वक्त देगा जब वो मकतूल जिम्मी हो। ले इम्तना कत्ल मुस्लिम, इसलिए मुमतन है कि मुसलमान को कत्ल किया जाए काफिर के बदले में, फी गैर मस्तुस्निया, सिवाय इस्तिस्नाई मौरिद के। वो क्या था कि जब मुसलमान को आदत हो जाए काफिरों को कत्ल करने की तो मुसलमान कत्ल होगा। वलो कानल मकतूल काफिरो गैर जिम्मियन, अगर वो मकतूल काफिर गैर जिम्मी हो, फला कत्ल अला कातिल ही, तो उसके कातिल को कत्ल नहीं किया जाएगा मुतलकन, चाहे उसका कातिल जो है क्या मुसलमान हो या एक और जिम्मी हो। वला दियत, और फिर उस काफिर गैर जिम्मी की दियत भी नहीं होगी। वह वलदु ज़िना इज़ा बलगा व अकल व अज़हर अल इस्लाम, और हरामजादा जब वो बालिग हो जाए और अक्लमंद भी हो और इस्लाम का भी इजहार करे, मुस्लिमुन, ये मुस्लिमुन खबर है वलदु ज़िना की, वो मुसलमान है। युक़तलो बिही, अगर को इस वलदु ज़िना के जरिए कत्ल किया जाएगा, यानी अगर इसको कोई कत्ल करता है तो कातिल को कत्ल किया जाएगा। वलदु रशिदा, वलदु रशिदा यानी हलाल दादा। फरमाते रशिदा को कैसे पढ़े, बेफतह रा व कसरहा, ज़ाहिरन जो है क्या है, रा को कसरा भी दे सकते हैं, फिर तो रशदा और फतह और कसरा रिश्ता भी पढ़ सकते हैं। खिलाफ हो वलद ज़िना, ये वो है जो वलद ज़िना के जो है क्या है वो खिलाफ हो, यानी क्या ये हलाल ज़ादा हो। वह इनकान लिशुबहतिन, अगरचे जो है क्या ये शुबहे की वजह से ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसको हम वलदो रिश्ता या रश्ता कहेंगे। लितसावी हिमा फिल इस्लाम, इसलिए कि वलद ज़िना और ये कातिल दोनों इस्लाम में मुसावी हैं। वलौ कतलहु क़ब्ल अल बुलूग, लेकिन अगर हलाल ज़ादा हराम ज़ादे को बालिग होने से पहले कत्ल कर दे तो लम युक़तल बिही, तो इस हलाल ज़ादे को उस हराम ज़ादे के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस्लाम के लिए उसका बालिग होना शर्त था। वकज़ल्ला युक़तलु बिहिल मुस्लिम मुतलका, और इसी तरीके से कत्ल नहीं किया जाएगा वलद ज़िना के बदले में मुसलमान को मुतलका, क़ब्ल अल बुलूग हो या बाद अल बुलूग उसको कत्ल करे। इंद मन यरा अन्नहु काफिर, उस शख्स के नजदीक जो ये नजरिया देता है कि वलद ज़िना काफिर होता है, वह इन अज़हर अल इस्लाम, अगर जो इस्लाम का इजहार करे और कलमा वगैरह भी पढ़ता रहे। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इस मुआशरे को पाक साफ और शरई बनाने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।